نحمدہ و نصلی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جو آج کامیڈی بناتے ہیں ہمارے علاقے میں، اس میں شریعت دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ابھی کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور اس کامیڈی میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ اس نے گانے کو بھی پڑھا۔ تو یہ کلام اعلیٰ حضرت کی بالکل یہ مذاق ہے، ساتھ ساتھ صرف کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مذاق نہیں، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف اور نعت کی بھی مذاق ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو پہلا سنیں کہ اس ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کامیڈی کو پہلا سنیں کہ کلام اعلیٰ حضرت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس کلام کو پڑھنے کے بعد، اس مصرع کو پڑھنے کے بعد اس نے فوراً گانے کو پڑھا، گانا گانا شروع کر دیا۔ تو کیا یہ کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق نہیں ہے؟ شیرٹ بڑے آسر سنا دی دل نہ خوش کرے مور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرے واسطے فلک سے میں چاند۔ کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق ہے، اور یہ بالکل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، کامیڈی چاہے اچھا ہو یا برا، اچھا تو کہہ نہیں سکتے، بہر صورت وہ ناجائز و حرام ہے، لیکن اس ناجائز و حرام کام کے چکر میں اس نے ایک مقبول ترین کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا، اور ساتھ ساتھ اس نے کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا۔ تو اس علاقے کے عالم علماء کو چاہیے، سنی علماء کو چاہیے کہ ایسے کامیڈی بنانے والوں پر توبہ ضروری ہے، توبہ کروائے، ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کی اس سے عہد لیا جائے کہ اس طرح سے کام نہ کرے، کیونکہ آج کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مذاق اڑایا جائے تو یہ ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں، اور ہمارا ایمان یہ کہتا نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی حرکات کرے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کامیڈی میں طرح طرح کی ناجائز کام کا ارتکاب کیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے تمام مسلمان ماں بہن دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اس نے سوچا نہیں کہ کلام اعلیٰ حضرت اور دیگر ایسے کام کیے جاتے ہیں جو بالکل شریعت کے مخالف ہے، اور بالکل شریعت سے بالکل دور دور تک ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان علماء کو چاہیے، اس گاؤں کے عالموں کو چاہیے کہ اس طرح کی حرکت سے ان لوگوں کو روکے، اگر نہ روکے تو کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت کا مذاق اڑایا ہے، تو اس نے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی مذاق اڑایا ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا بالکل عہد کرے اور پکا ارادہ کرے کہ اس طرح سے کوئی حرکات نہ کرے۔ کبھی قرآن، کبھی کتابوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو بالکل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر وہ لوگ ایسا کرے تو ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ دنیا کماتا ہے لیکن ان لوگوں کو دین حاصل نہیں ہو سکتا، آخرت میں وہ لوگ بالکل خائب و خاسر ہوں گے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو سنتے ہیں ان لوگوں کو کیا فائدہ ملتا ہے، وہ تو خود اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے اس کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے دنیا میں اپنے وقت کو برباد کیا، ناجائز چیزوں کو دیکھا، ناجائز چیزوں کو سنا، ساتھ ساتھ کبھی کبھار ایسے کام بھی کرتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے، شریعت سے بالکل دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں۔ ایسا کام اگر کریں گے تو آپ مسلمان ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر آپ مسلمان ہو کر کے اگر یہ کام کریں گے تو آخر ہم اور آپ کا
कैसे मुसलमान हैं जो ऐसा काम करते हैं। किसी अगर जो पक्का सच्चा मोमिन होगा तो इस तरह से हरकत वो कभी कर नहीं सकता। मोहतरम हजरात सामईन, इस क्लिप को सुने कि उसने क्या कहा, इस कॉमेडी को सुने जो सुरजापुरी कॉमेडी के नाम से इस बनाया गया है। एक मौलवी बैठा हुआ, मौलवी बनाकर बैठा है, उसमें मौलवी की भी तौहीन है और आलिम की भी तौहीन है, साथ साथ कलाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी तौहीन है जो इस तरह से हरकत करते हैं। मोहतरम हजरात, मैंने कुछ बातें की है, अगर किसी को कोई बुरा लगे मेरी बात तो बराए करम माजरत खाऊं, लेकिन बोलना पड़ता है जो इस तरह से हरकत और इस तरह से काम करते हैं जो बिल्कुल नाजायज़ और बिल्कुल शरीयत की रोशनी में किसी तरह से जायज़ की कोई सूरत नहीं निकलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।